السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آج ہمارا یہاں پر رکوع نمبر 29 بھی کمپلیٹ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ شروع کریں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں اور آل پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ ویڈیو کو واچ کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ وَإِذَا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ طلق، قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ حرف قلقلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، اس پر قلقلہ ہوگا۔ تو نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طلقتم النساء فبلغن، غائن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو ہلانا نہیں۔ اجلہن، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ فامسکو، کو واو مدہ ہے اور نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ بمعروف، رکنے کی صورت میں فا ساکن ہم نے پڑھا اور ملانے کی صورت میں یہاں پر اظہار ہلکی ہوگا۔ عین ساکن کو ہلانا نہیں۔ را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ رو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہلکی ہوگا۔ او واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ سین سری، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ ہو ہن، نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ بمعروف، وقف کی صورت میں فا ساکن پڑھا جائے گا۔ را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ رو و مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اور ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام باگنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَلَا لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تمسکو، کو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہن، نون شدت پر گنہ ہوگا۔ دواد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، یہ والا بھی اور یہ والا بھی۔ را الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یرملون کا لام آیا، ادغام ہوگا لیکن گناہ کے بغیر، گناہ نہیں ہوگا۔ تعتدو، عین ساکن کو ہلانا نہیں۔ دو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں اور ملانے کی صورت میں بھی۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا ہے ادغام باغنہ ہوگا. جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے، یرملون یا را میم لام واو نون، اس میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس حرف کے اوپر تشدید لگتی ہے، اس میں سے اس کے اوپر پھر ادغام باغنہ ہوگا. ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا، گنہ کا معنی ہوتا ہے ناک کے بانسے میں اس کی گنگنی آواز میں ادا کرنا. تو اس میں دو الفاظ، دو حرف جو ہیں وہ بغیر گنہ کے ہوتے ہیں، لام اور را. باقی حروف جتنے بھی آئیں گے اس پہ گنہ ہوتا ہے. فا ساکن کو ہلانا نہیں، وَمَن يَفْعَلْ لام ساکن کو بھی ہلانا نہیں. ذَلِكَ ذال کے اوپر خڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لکا کو کھینچنا نہیں. فقد قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے. وا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. یہاں پر وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑا جائے گا. ملانے کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الٹا پیش جو اس کے اوپر آیا ہے اس کی وجہ سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. ولا لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تتخذوا خا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. ذو یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آیات اللہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا جو پچھلے حرف کے نیچے ہے. خضوع اور تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے وقف کی صورت میں، وقف بالابدال ہوگا. ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام باگنہ ہوگا. تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا سوری یہاں پر نہیں پڑھنا ہے، انزل. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. وَاذْكُرُوا زال ساکن کو ہلانا نہیں، رو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کے اوپر پیش بھی ہے، پر پڑا جائے گا. نعمت اللہ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے. یہاں پر باریک تھا زیر کی وجہ سے، اور اب یہاں تا کے اوپر زبر ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا لام پر پڑا جائے گا یعنی موٹا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علیکم لئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. وما ما یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد زا آیا، اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. علی لئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. اور میم کے بعد دوسرا میم مشدد آیا ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. لام ساکن کو ہلانا نہیں، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والحکمتی لام ساکن کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. یعظکم وا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. کم میم ساکن کے بعد متحرک با ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑا جائے گا. ملانے کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله اللہ کا لام پر پڑا جائے گا پیش کی وجہ سے. جب بھی اسم جلالہ کے اللہ کے لام اسم جلالہ کا لام جو ہے اس کے پچھلے حرف پر جب بھی زبر یا پیش ہوتی ہے تو پر پڑ جاتا ہے, زیر کی حالت میں باریک پڑا جاتا ہے. یہاں پیش ہے پر پڑا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف مستعلیہ ہے پر پڑا جائے گا. وَعْلَمُوا عین ساکن کو ہلانا نہیں, مو واو مدہ مد منفصل بنتا ہے. یہاں پر مو واو مدہ ہے اور جب بھی حروف مد کے بعد بشکل حمزہ بشکل الف آتا ہے تو چھوٹی مد لگتی ہے مد منفصل. اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد پر گنہ ہوگا اور یہاں پر بھی اللہ کا لام پور پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے. اس کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بکلی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں, تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی سے پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. شئی یا لین ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد عین آیا ہے, ہلکی اظہار ہلکی ہوگا, گنہ نہیں ہوگا. لی یا مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا, 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا, واو کے اوپر پھر تشدید لگے گی. تو یہاں پر یہ 29واں رکوع بھی کمپلیٹ ہوگا آج. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا, ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر.